آپ بات کر لیتے ہیں ماہ سفر کے حوالے سے کافی سارے توہمات ہیں. ابتداً میں سب سے پہلے آپ سے سوال یہ کروں گی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو بعثت سے قبل اس ماہ مبارک کے حوالے سے جو تصورات تھے، جو خیالات تھے، جو جس طرح سے لوگ بات کرتے تھے، کیا کہیں گے آپ؟ شکریہ زینب. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سورہ توبہ میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ جب سے زمین و آسمان کی تخلیق ہوئی 12 مہینے مقرر کیے گئے، جن میں سے 4 مہینے حرمت والے ہیں. منہا اربعۃ حرم. 4 مہینے یہ کون سے تھے؟ ذیقعدہ، ذی الحج، محرم اور رجب کا مہینہ. رجب، صحیح. تو یہ ذیقعدہ، ذی الحج اور محرم تینوں ایک ساتھ مہینے آ جاتے تھے جو حرمت والے مہینے کہلائے. ایک بات یاد رکھنی چاہیے کہ مسبب الاسباب ذات اللہ کی ہے، وہی متصرف ہے، وہ مالک ہے، اور مالک کو حق ہوتا ہے کہ اپنی مملوک میں کسی طرح سے بھی وہ تصرف کریں. تو ہمارا تو ایمانیات کا حصہ ہے، والقدر خیری و شری من اللہ تعالی. بے شک. تو اللہ رب العزت نے جن کو تخلیق کیا ہے ان میں سے کسی کے لیے بھی یہ لفظ استعمال کرنا منحوس کا ممنوع ہے. شریعت نے اسے سختی سے منع کیا ہے. نہ کوئی دن، نہ کوئی مہینہ، نہ کوئی وقت، نہ کوئی فرد منحوس نہیں ہو سکتا، کیونکہ اللہ نے اسے تخلیق کیا ہے. ہاں، ہمارے جو گناہ ہیں، ہماری جو بدعمالیاں ہیں، ان کی وجہ سے بے برکتیاں آ جاتی ہیں. جیسے سورہ یاسین میں بھی ایک جگہ ارشاد ہوتا ہے قالوا نتطیرن بکم. وہ کیا ہے؟ وہ 2 اللہ نے انبیاء کو بھیجا تو انہوں نے کہا کہ ان کی وجہ سے نحوست آ گئی. تو اگلی آیت مبارکہ میں آیا قالوا طائرکم معکم. تمہاری نحوست تمہارے اپنے ساتھ ہے، تمہاری اپنی بدعمالیوں کے سبب سے. تو ایک خیال دیا گیا کہ انطاکیہ کی اس بستی کے باشندے یہ کہتے تھے. تو یہی حال عربوں کی بھی جاہلیت ان کے زمانے میں تھا. تو وہ اس لفظ کو استعمال کرتے تھے، منحوس کے لفظ کو. اور اب صورتحال یوں سامنے نظر آتی ہے، جو تصویر دیکھتے ہیں کہ 2 نظریات پائے جاتے تھے ان میں. ایک یہ کہ وہ سفر کے مہینوں کو بلاؤں اور مصیبتوں کے اترنے کا مہینہ کہتے تھے. وجہ یہ تھی کہ اس مہینے میں چونکہ 3 مہینے حرمت والے آ جاتے تھے جن میں قتل و غارت گری ممنوع ہوتی تھی، تو اب ذیقعدہ اور ذی الحج تو گزار لیتے تھے. تو ان میں جو پہلی ایک سوچ پائی جاتی تھی، محرم کو اپنی جگہ سے ہٹا کے سفر کو لے آتے تھے اور محرم کو آگے کر لیتے تھے. کیونکہ کوئی بھی زور آور قبیلہ جب لڑائی چاہتا تھا، قتل و غارت گری چاہتا تھا، تو اب یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام سے چونکہ چلا آ رہا تھا کہ یہ مہینہ حرمت والا ہے، تو اس مہینے کو ہی ہٹا کے اس کو آگے لے جاتے تھے، سفر کو پہلے لے آتے تھے اور قتل و غارت گری کو اپنے لیے جائز سمجھتے تھے. جس سے یہ ہوتا کہ سارے لوگ گھروں سے نکل پڑتے، میدان جنگ کی طرف جاتے، بے شمار لوگ قتل ہو جاتے. قتل ہوتے تو گھر ویران ہو جاتے، وادیاں برباد ہو جاتی، ہر طرف ایک عجیب سا غم کی کیفیت چھا جاتی. تو بجائے اس کے کہ وہ اس کی وجہ پر غور کرتے کہ ہم یہ کیا کر رہے ہیں، اس کے بجائے انہوں نے سفر کو ہی مصیبتوں اور بلاؤں کا مہینہ قرار دے دیا. یہ اس کی وجہ ہے. اور آتا ہے کہ ابو سمامہ کنانی جو تھا اس حج کے مہینے میں ہی اعلان کر دیتا. ویسے تو ہر زور آور قبیلہ اعلان کر دیتا تھا، جب حج میں لوگ جمع ہوتے تو اس وقت اعلان کر دیتا کہ اس سال محرم کب آئے گا اور سفر کب آئے گا. تو ایک اپنی مرضی سے مہینوں کو آگے پیچھے کیا کرتے تھے. ان میں بہت جو غلط رواج پایا جاتا تھا، جس کا قرآن مجید میں بھی سورہ توبہ میں بھی ذکر آتا ہے کہ وہ یہ زیادتی کرتے تھے. دیکھیں، اسلامی کیلنڈر کا دوسرا مہینہ سفر المظفر، ہم اسے اسلام میں سفر المظفر کہتے ہیں، سفر الخیر کہتے ہیں. سفر کا مطلب ہوتا ہے، ایک لفظی مطلب دیکھے تو خالی کرنا. تو اہل جو عرب تھے، مشرکین عرب تھے، وہ اسے سفر المکان کہتے تھے کہ مکان خالی ہو جاتے ہیں. تو وہ وجہ میں نے بتائی کہ وہ اس طرح سے چونکہ قتل و غارت گری کرتے تھے، اس وجہ سے اس کو سفر المکان کہتے تھے کہ مکان خالی ہو جاتے ہیں. لیکن اسلام میں اس کو کامیابی کا مہینہ سفر المظفر کہا گیا ہے. تو اس سے یہ بات سمجھ میں آ جاتی ہے کہ اس میں کوئی نحوست نہیں پائی جاتی. یہ اللہ کے بنائے ہوئے مہینوں میں سے ایک مہینہ ہے. اور دوسرا وہ یہ کام کرتے تھے کہ اس میں کوئی بھی خیر کا کام نہیں کرتے تھے. سفر پر جانا ہے یا شادی بیاہ کرنی ہے یا کاروبار شروع کرنا ہے تو وہ ایسا کوئی کام اس مہینے میں نہیں کرتے تھے، کیونکہ انہوں نے اس کو وجہ بنا لیا تھا کہ اس میں بلائیں اترتی ہیں، مصائب اترتے ہیں. تو اس وجہ کی بنا پر وہ پھر اسے نہیں استعمال نہیں کرتے تھے اس مہینے میں کوئی بھی ایسا کام جس کی اسلام نے سختی سے ممانعت کی ہے. اور قرآن مجید میں آتا ہے ما اصابک من حسنۃ فمن اللہ، جو خیر کا عمل تم تک پہنچا ہے وہ اللہ کی طرف سے ہے. وما اصابک من سیئۃ فمن نفسک، جو برائی پہنچ رہی ہے تمہارے پر وہ تمہارے اپنے نفس کی وجہ سے ہے. لہا ما کسبت وعلیہا ما اکتسبت، جو تم کمائی کرتے ہو اپنے ہاتھوں سے تمہاری کمائی کا نتیجہ تم
دیکھ رہے ہو. دیکھ رہے ہو. ٹھیک